گرامی شیخ کامل، ان کی صحبت، ان کی نظر اور ان سے تعلق اور رابطے کے ذریعے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، انسان کا کردار اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی، جن کو چراغ دہلوی کہا جاتا ہے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھے دہلی کے بازار سے آپ گزرے تو مشہور ولی اللہ حضرت سید عبداللہ دہلوی، جو سید گیسو دراز کے نام سے مشہور ہوئے، حالانکہ گیسو دراز ان کا نام نہیں ہے، ان کے لمبے لمبے بال تھے، اس بنا پہ انہیں گیسو دراز کہا جاتا ہے۔ اور دہلی میں ان کا بڑا مزار ہے، مشائخ چشتیہ میں ان کا بڑا ایک نام ہے۔ یہ چراغ دہلوی جب دہلی میں آئے تو یہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، کوئی کام وغیرہ کر رہے تھے، تو جب شیخ کامل کا پتہ چلا تو ننگے پاؤں دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے دوڑتے جب شیخ کامل کے قریب پہنچے تو حضرت چراغ دہلوی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، تو چراغ دہلوی مسکرائے، فرمایا عبداللہ اور نیچے، تو انہوں نے حضرت چراغ دہلوی کے قدموں کا بوسہ لیا۔ چراغ دہلوی نے فرمایا اے عبداللہ اور نیچے، انہوں نے اس رکاب کو چوم لیا جس میں شیخ کامل کے پاؤں مبارک تھے۔ اور ساتھ ہی گیسو دراز کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے شائع کے ہاتھ کا بوسہ لیا، مجھ سے اور آسمانوں سے پردے ہٹ گئے اور میں نے آسمانوں کے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ اور جب میں نے اپنے شیخ کامل کے پاؤں کا بوسہ لیا تو کہتے ہیں میری آنکھوں سے حجاب ہٹ گئے، میں نے بیت المعمور کے فرشتے دیکھے۔ اور جب میرے شائخ نے کہا اور نیچے، میں نے گھوڑے کی رکاب کو جب چوما اور چومتے ہوئے جب میں نیچے کی طرف گیا تو میرے سر کے بال رکاب میں اٹک گئے، لیکن اپنے شائخ کے حکم کے مطابق وہ نیچے کی طرف گئے، بال ان کے اس رکاب میں پھنستے گئے، وہ نیچے ہوتے گئے، بال بڑھتے گئے۔ سید گیسو دراز ان کے بال بھی بڑھ گئے، کہتے ہیں جب میں نیچے کی طرف جا رہا تھا حتیٰ کہ میں نے اپنے شیخ کامل کے گھوڑے کے پاؤں کا بوسہ لیا، رب نے میرے وہ سارے جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی، اور میرے جو حجابات تھے، پردے تھے، وہ سارے ہٹ گئے اور میرے سامنے اللہ کا عرش تھا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ شیخ کامل نگاہ مرشد کامل سے، نگاہ مرشد کامل سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، نگاہ مرشد کامل سے انسان کو حضور کے سینے کا نور ملتا ہے۔ حضرت شاہ توکل انبال بھی کہا کرتے تھے کہ جب میں اپنے شیخ کا تصور کرتا تھا، اپنے شیخ کا خیال کرتا تھا تو میرے سینے میں تازہ تازہ مدینے سے نور آنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ سینہ در سینہ یہ نور کا فیض ہے۔ آپ پیر و مرشد کو دیکھ رہے ہیں، دوسری دفعہ آپ کی سرکار کے ساتھ ملاقات ہے، آپ چہرہ دیکھیں، آپ روشن پیشانی دیکھیں، اور حسن کردار، حسن سیرت اور حسن اخلاق دیکھیں۔ یہ نہیں کہ میں اپنے شیخ کا مرید ہوں تو میں اپنے شیخ کی تعریف کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی بات بیان کی ہے کہ شائخ کی وجہ سے اور تصور مرشد کی وجہ سے انسان کی زندگی استوار ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان پہ یہ جو رنگ چڑھا ہوا ہے اصل میں یہ رنگ محمدی ہے، یہ شائع کے سینے کا نور ہوتا ہے جو سینے میں منتقل ہوتا ہے اور سینے کو روشن کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہی روشنی ہے جو ہمارے بزرگوں نے عام کی ہے۔ حضرت غوث اعظم جیلانی، خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین گنج شکر اور چراغ دہلوی جیسے لوگ یہ روشنی کے ذریعے لوگوں کے سینوں سے اندھیرا دور کر دیتے تھے۔ تو یقیناً ایسے لوگ اللہ کا انعام ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز، کہ جس کی نگاہ میں فیض
فیض ہوتا ہے، جس کی گفتگو دلوں کو مو لیتی ہے، جس کی صحبت سے انسان بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی رکھتے سفر ہے میر کارنا کے لیے۔ یقیناً یہ شعر کے مصداق یہ شیخ کامل ہے، کیونکہ وہ تمام خوبیاں، وہ تمام خصائل ان کی سیرت میں، ان کے کردار اور وجود میں اللہ نے ان کے شاعر کے ذریعے پیدا کر دیے ہیں۔ تو اللہ پاک پیر و مرشد کا سایہ تادیر اہل نظر پہ، اہل اسلام پہ اور سالکین پہ قائم رکھے۔ میں آپ کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں، دوست تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، حبس ویسے محسوس ہو رہی ہے لیکن محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ گفتگو کا جو سلیقہ ہوتا ہے اور جو گفتگو کے آداب ہوتے ہیں ان کا ہمیں فیض اور حصہ مل سکے۔ پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، قدوۃ الاولیاء، شیخ السالکین حضرت علامہ پیر محمد ظفر عباس محمدی سیفی صاحب پیر و مرشد کا استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ کو عزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے اس مالک کائنات نے سن نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تسی اتنے خوش قسمت لوگ ہو اگر اتنا پتہ چل جائے کہ حضور دی امت دی کی شان ہے تو ساری زندگی تسی اللہ کا شکر ہی ادا کر دیا۔ صرف اس بات کا پتہ چل جائے کہ نبی پاک کا امتی ہونا ایک ہی چیز ہے۔ اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ تھوڑا جہا سائڈ تے آواز سواز آ رہی ہے، میرا دل کر رہا کہ کبھی پیچھے والے بندے اگے آ جاتے تے کوئی گھنٹہ شنٹہ جلنا نہیں کرنی ہے، یہ تو چند منٹ بس نا ایک بات سمجھ آ گئی تو بس محفل ہو گئی۔ اسے ایک چیز ہو میں بھی کوئی گھنٹے ڈیڑھ تو دیکھ رہے ہیں، دو چار دوست آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے کوئی سیٹنگ کی ہوئی ہے 50 منٹ بیٹھ کے پھر چلے جانا ہے، پھر ہور آ جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پھر ہور کوئی 10 منٹ بیٹھ کے، یعنی اس ترتیب دے نال نا۔ تو میرا ایک خیال ہے کہ جنہیں پیچھے ہو تسی 10 منٹ پورے بیٹھ جانا تے 10 منٹاں جنہیں گلاں میں آپ کو عرض کر دینا انہوں تے عمل کر لینا، چیک کر لینا بھی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ تھوڑے کسی بندے نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام سنیا ہے کہ نہیں؟ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، بس وہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام آپ ارشاد فرماندے میں کہ حضور دی امت یہ شان ہے کہ کچھ وہ چیزیں نے جنہیں اللہ نے اپنے محبوب دی امت نو دے دیتیاں مینوں نہیں دیتی۔ جواہر البحار کے اندر علامہ یوسف سبحانی رحمت اللہ علیہ نے بات نقل کی تھی سیدنا آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے کل خطا ہو گئی تو میرے جنت کٹ دیتا گیا، جنت میرا گھر ہا، نبی پاک دی امت خطا کرے گی کسی نے گھروں نہیں کٹیا جائے گا، کدی کسی کٹیا تو دوسری بات سیدنا آدم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ میرے کو خطا ہوئی تو بیوی میرے کو جدا کر دیتی گئی،
اور حضور دا امتی خطا کرے گا بیوی جدا نہیں ہوئے گی۔ تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کل خطا ہوئی تو اس نے ایک خاص مقام تے آ کے آپ کو دعا کرنی پئی اور واسطہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا پیا، پھر اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ادھے کوئی جگہ دے تعین دی ضرورت نہیں، جس جگہ تے مرضی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور آپ اس کی خاطر کتنا عرصہ روندے رہے؟ 360 سال، ایک روایت ہے 300 سال۔ اور حضور دا امتی ایک دفعہ لفظ عرض کرے گا مولا میں نے معاف کر دے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ کیا اس ساڑی عزت وقار ہے یا نہیں؟ لیکن ہے کس دا صدقہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہون دا صدقہ ہے۔ یہ باتاں ہون اسی نہیں بیان کرے، باتاں پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے بیان کر دی تھی۔ پھر تھوڑا جا آگے آ جاؤ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کے اللہ نے تورات نازل فرمائی، تو آپ نے تورات میں دیکھا پڑھے، تو ایک طرف آپ دی امت دے حکم ہیں اور دوسری طرف نبی پاک دی امت دی تعریف ہے۔ تورات نازل سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے ہو رہی ہے اور اس کے اندر تعریف کس دی ہے؟ نبی پاک دی امت دی کی تعریف ہے کہ ایسی امت ہے کہ بھی صرف نیکی دا خیال کریں گے، کی کریں گے؟ خیال ارادہ کریں گے تو اللہ رب العزت انہوں نے ایک نیکی عطا فرمائے، اور اگر عمل کریں گے تو پھر ایک نہیں، پھر کتنا 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر گناہ دا ارادہ کریں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو پھر 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے، ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اور اگر گناہ کر کے بھی احساس سے ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے کہ اچھا نہیں ہویا، اللہ اس امت دی ندامت میں بھی توبہ شمار کر لے گا۔ اور اللہ رب العزت فرشتے نے فرمانا ہے نہ لکھو، میرا بندہ شرمندہ ہو گیا ہے، نادم ہو گیا ہے۔ اتنی کرم نوازی حضور دی امت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں کہ امت جدو بلندی تے چڑھے گی تو کی کرے گی؟ اللہ اکبر پڑھے گی، تھلے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے۔ اس امت دے بارے پڑھیا کہ صفحہ دے اندر کھڑے ہو کے اللہ دی بندگی کریں گے۔ دل دے اندر کی احساس ہویا کہ یا اللہ یہ ایسی امت ہے جس کا ذکر میری کتاب دے اندر ہے، تورات دے اندر، تو مہربانی کرے امت میں کو دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امت میں اپنے محبوب لے چھوڑی ہے۔ پھر حضور دی امت دی تعریف پڑھی، پھر سوال کرتا یا اللہ امت میں عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امت میں اپنے محبوب لے چھوڑی ہے۔ پھر سوال کیتا مولا کریم نے امت میں دے دے۔ اس امت دیا تعریفاں پڑھ دے رہے۔ آخر دے اللہ نے فرمایا کہ تو میں اپنے محبوب لے چھوڑی ہے۔ اتنی بات ہے کہ تہانوں نبوت اور رسالت بھی دے دیتی، نال کلام بھی عطا کر دیتا، تو اسی میرے نال گفتگو کیتی کرو گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کی عطا ہو گیا؟ اللہ دے نال گفتگو کرنا عطا ہو گیا، نبوت اور رسالت عطا ہو گئی، لیکن یہ امت اللہ نے اپنے محبوب لے چھوڑی ہے۔ جدو میں اپنے اندر غور کرنا تو میں کوئی ایسی خوبی نہیں لگتی جو حضور دی امت ہونے والی ہو گئی، لیکن میرا ایک خیال ہے کہ مہربانی اللہ رب العزت دی کہ اس نے سانو اپنے محبوب دی امت پیدا کیا۔ شیخ بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ
کہ میں نے ایک مسئلے کی سمجھ نہ لگی، ایک دن جا کے سمجھ لگی۔ فرماندے نے میں گھروں نکلیا تو بازار جدوں گیا میں تو میں دیکھا کہ چند بندے اکٹھے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیوں کھڑے ہیں۔ قریب ہوئے تو دیکھا ایک بچہ ہے چھوٹا گیا، تو کچڑ دے اندر وہ گزر رہا ہاں تے گر گیا، اور دیکھو خود بخود وچوں نکلیا نہیں جا رہا۔ تو چند آدمی کھڑے ہیں، ہنس رہے ہیں، وہ بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ بچہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، لوگ ہنسی جا رہے ہیں۔ آخر مندر میں قریب آیا، حیران ہو گیا کہ لوگ کیوں ہنسی جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک عورت آئی، اس نے نہیں دیکھا ہی دو کچڑ دے وچ گئی، اس نے بچے نے اٹھایا، سینے نہ لگایا اور چل پہ۔ آپ فرماتے ہیں میں لوگوں نے پوچھا بی بی کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کی ماں ہے۔ میں کہا اچھا، ماں دی یہ شان ہے کہ اس نے کپڑے کا خیال نہیں کیتا، کچڑ نال بھریا ہوا بچہ سینے نہ لگا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ماں ہوتی ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جڑا رب آکھے میں 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرنا، تو انسان جتنا بھی گناہ دے نال بھریا ہوتا ہے، لیکن جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جائے، توبہ کر لے، اللہ رب العزت دی رحمت اور سینے نہ لگا لے۔ اور ایک خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے موقع ملتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر لئی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جدوں بندہ نیکی لئی، علم لئی، اللہ دے ذکر لئی، اللہ دے محبوب دے ذکر لئی کسی جگہ سے اکٹھا ہو جاوے، اس کا انعام اللہ کی دینا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ فرشتے ہیں انہوں نے ڈیوٹی ہے، وہ پھرتے ہیں، کس جگہ سے پھرتے ہیں، جتھے کو اللہ کا نام لے رہے ہوئے، اس نے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہوئے، کوئی علم دی گفتگو ہو رہی ہوئے، انہوں دی ڈیوٹی سروے ہے کہ انہوں جگہ تے پھریا کرتے ہیں۔ تو جب ایک فرشتہ آ جائے، باقیوں آواز دیتا آ جاؤ جتھے اسی آنا ہے وہ جگہ مل گئی، بیٹھ جاتے نہیں، پھر اللہ کی بارگاہ حاضر ہوتے نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا، اللہ پوچھنا ہے کسی کتھے گئے ہو؟ وارث کر دیں مولا کریم تیرے بندے سن، تیری یاد اس لگے ہاں، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اسی اتھے بیٹھے رہے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا، اللہ پوچھتا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کر دیں مولا کریم وہ جنت طالب سن۔ اللہ فرماتا جنت انہوں دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا اگر دیکھ لیں، فرشتے عرض کر دیں مولا پھر تو ہما وقت تیری یاد لگے رہے اور کی چاہتے نہیں۔ فرشتے عرض کر دیں مولا دوزخ کو لو ڈر دے گے۔ اللہ فرماتا دوزخ دیکھی انہوں نے؟ فرشتے عرض کر دیں نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا دیکھ لویں پھر؟ عرض کر دیں مولا اگر دیکھ لیں دے ہر وقت تیرے خوف تو ڈر دیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اچھا تسی گواہ ہو جاؤ، دوزخ تو نجات دے دیتی، انہوں نے جنت عطا کر دی۔ اور عجیب سوال ہے کہ فرشتے عرض کر دے نہیں مولا کچھ لوگ تو تیری یاد لئی، تیرے محبوب دے ذکر لئی اکٹھے ہوئے، ایک بندہ ایسا بھی ہاں انہوں کو ذاتی کام ہاں ویسے بیٹھ گیا، اے او دلی بھی جنت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ نے جنہوں نے کول بیٹھن والا بھی بدبخت نہیں رہنا، جنہاں قریب بیٹھ گیا اللہ رب العزت اس نے بھی معاف کر دینا۔ تو بڑی خوبصورت محفلیں ہوندیاں نے، بیٹھیا کرو، زندگی دا نہیں پتا، کوئی ایک دفعہ چانس مل گیا، کوئی ایک بات سن لئی، اس پہ عمل کر لیا، زندگی بدل لی۔ یہ جو سارا نظام ہے کہ اگر تو صرف دنیا تے آیا ہے روٹی لئی، میں ایک بزرگ دا قول پڑھیا اور فرماندے نے یار روٹی والا کام تو چونٹی بھی کر دی ہے، دن رات دانا کوئی نہ کوئی چوک کے ٹوری رہتی ہے۔ اگر انسان کا مقصد بھی روٹی ہی کمانا ہے تو پھر یہ اشرف المخلوقات کس طرح ہوگی؟ اور دوسری چیز محفل دے اندر کی ہے وہ ہے ادب کی چیز ہے۔ ادب ادب کا پتہ ہے کی چیز ہوتی نہیں پتا؟ پوری عبادت کا سارا معاملہ ادب دے نال وابستہ ہے۔ آپ نے میں مثال دے دینا سمجھ آ جائے۔
اللہ رب العزت نے شیطان سے سوال کیا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تو شیطان نے جواب کیا کیا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ یا اللہ میں ادھر اللہ بہتر ہاں تو میں نے اگ جو پیدا کیتا ہے انسان نے سیدنا آدم علیہ السلام نے مٹی جو بنایا۔ لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی سوال کیتا ہاں کہ تسی گندم کا دانا کیوں کھاتا؟ انہیں کوئی جواب نہیں دیتا۔ ادب کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا کریم مسیح جاننا تے ظلم کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا۔ یہ ادب نشان ہے، اور ادھر کی ہے بے ادبی ہاں سوال و جواب دے اندر آ گیا۔ تو اللہ نے کی فرما فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جا نکل جا تو لانتی ہے۔ ادب پوری عبادتہ دی جان ادب ہے۔ کافرہ نے ایک صاحب نے بھیجیا جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستان دیکھو وہ کی ایسا عمل کر دینے کہ ہر جگہ دے غالب آ جاندے ہیں۔ بعد دے اندر اللہ رب العزت نے انہوں نے مہربانی کی تھی، صحابی رسول ہو گئے آئے، انہوں نے جنہی سب تو پہلی چیز دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو دے پانی تھلے زمین تے نہیں گرنے دیں گے، تھلے اس طرح ہتھیلیاں کر لیندے ہیں کہ وضو دے پانی دے ایک قطرہ بھی سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمین تے نہ گرے۔ پھر جس کو پانی ملتا ہے وہ اپنے چہرے تے ملتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے دی ہتھیلیاں تے اپنی ہتھیلیاں لگا لینا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی طریقہ میرا بھی ہو جائے، نال مس ہو جائے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹائے تو صحابہ یعنی طواف کر رہے ہیں گرد کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بال زمین تے نہیں گرنے دے رہے۔ ابو داؤد شریف دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدے تے سوار ہو کے آئے، ایک قبیلے نال ملاقات کرنی ہاں، آپ جدو تھلے اترے جڑے جانور ہانوں بھی حضور دا ادب کر دے ہیں۔ پوری زندگی آپ نے جدو بھی کسی جانور تے سواری کیتی ہے، جتنے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہے نے کدی بھی کسی جانور نے پیشاب یا گوبر نہیں کیا۔ آپ اترے قبیلے مل گئے تو گدھا جڑا ہا جس تے آپ سوار ہو کے آئے ہیں اس نے پیشاب کرنا شروع کرتا۔ ایک یہودی کول کھڑا، اس نے کپڑا لیا اس طرح ناپ کے کر لیا۔ ایک صحابی کول کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کی کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایک گدھا پیشاب کر رہا ہے، یعنی سمیل آ رہی ہے۔ تو صحابی رسول نے انہوں نے منہ تے تھپڑ دے ماریا، بھلا نبی پاک دے گدھے دے پیشاب دی بھی کوئی سمیل ہوندی؟ یعنی وہ اس چیز انہوں بھی برا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ حضور دے گدھے دے بارے کیوں لفظ آکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پیشاب دی سمیل آ رہی ہے۔ یہ طبقہ ہاں جنہوں نے ادب سیکھا ہے۔ اور اگر اس لیے تو پچھو شروع کریے نا یار اللہ رب العزت نے کمال کر دیتا۔ حدیث پاک ہے معاشر دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت پوری مخلوق دے اندر ارشاد فرمائے گا جس کا نام محمد ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کسی میرے محبوب دا نام رکھیا، عمل کیسے کیتے، اس نام دی لاج کتنی رکھی، کتنی دنیا سے تھلے کر جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تسی تو لاج نہ رکھی، میں لاج رکھتا ہاں کہ جس کا نام محمد یا احمد ہے، میں نے حیا آ رہی ہے کہ اس بندے میں دوزخ دے اندر سٹ دیتا جائے۔ محدث ابن جوزی الوفا دے اندر حدیث نقل کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جس بندے نو 3 بیٹے عطا کرے کم از کم انہوں چاہیے ہے کسی ایک بیٹے دا نام محمد یا احمد رکھے۔ اور پہلے لوگوں نے نام دا بہت ادب کیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ 17 دفعہ انڈیا تے انہیں حملہ کرنے والا بندہ، سومنات دا مندر فتح کرنے والا، اور نیک سہل عاشق رسول بادشاہ ہویا، ہر روز 1 لاکھ دفعہ درود پاک پڑھنے والا بندہ۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا تسی ایک دفعہ پڑھ لیا کرو تو لکھ شمار ہو جائے گا، مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ ایک ہی کرتے ہیں، انہوں نے ایک وزیر ہا جس کا نام ایاز ہے، تو جدو ایاز آندا ہا وہ دے نال اس کا بیٹا آندا ہا، ایاز دے بیٹے دا نام ہا محمد۔ سلطان محمود اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، ایاز دے بیٹے دی خاطر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، انہوں نے اچھی جگہ تے بٹھانا، انہوں نے اکثر وقت گزر گیا، مدت گزر گئی، اس بات کی سمجھ نہیں لگی کہ سلطان محمود ایاز دے بیٹے لئے کیوں کھڑا ہوتا۔ ایاز ہی سمجھدا رہا میرے بیٹے دے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال پایا جاتا ہے، سلطان محمود اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دن عجیب معاملہ ہویا، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے تو ہو گئے، تو نام لیا بچے نے آکھیا ایاز کے بیٹے ادھر آ جائے۔ پہلے کدی بھی یہ لفظ انہوں بولے، ایاز پریشان ہو گیا کہ آج تک اس بندے نے کدی بھی یہ لفظ نہیں بولے ایاز کے بیٹے، بلکہ نام لیتا ہاں، آج نام کیوں نہیں لے رہے، پتہ نہیں کی ہویا۔ ایاز آیا بعد دے اندر، اس نے پوچھیا حضور والا میرے بچے کو غلطی ہو گئی ہے؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں میرے کو غلطی ہوئی ہے، تو کیا تسی کدی بھی بغیر نام دے میرے بیٹے نو نہیں بلایا، آج تسی کیا کہ ایاز کے بیٹے آ جاؤ؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں کہ میں پوری زندگی گزر گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک دفعہ میں بغیر وضو دے نہیں لیا، آج غلطی یہ ہو گئی کہ جدو تیرا بیٹا تیرے نال آ رہا ہا میرا وضو کوئی نہ، پھر میں نام نہیں لیا کہ ادب کے خلاف نہ ہو جائے، میں کیا ایاز کے بیٹے ادھر آ جائے۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ادب دے اندر ہی سارا کمال ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ محدث مدینہ ہیں، تو جدو آپ دے کل کو مسئلہ پوچھے آنا تو آپ کھڑے ہو کے دس دیں ہاں، لیکن کوئی بندہ کیا حدیث پاک سناؤ، پھر اس طرح نہ کر دے، پھر جاندے ہیں، پھر غسل کر دے ہیں اور کپڑے نوے پہن دے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، امامہ جمعہ، پھر ممبر تے بیٹھ دے ہیں، پھر آدھے آ کے بیٹھو ہن میں حضور دا فرمان تو نہ سنوں۔ یہ دے ادب دا تقاضا آئے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے جو بخاری لکھی ہے، ایک ایک حدیث لکھن واسطے آپ نے پہلے وضو کیتا ہے، غسل کیتا ہے اور کپڑے بدلے نے خوشبو لگائی، پھر ایک حدیث صرف لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دی ترتیب انہاں لوگوں نے اس طرح رکھی ہے۔ آج یہ ہو گیا کہ چونکہ اسی نہ سمجھ سکے تو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محافل دے اندر بیٹھ گئے، لیکن پتہ کوئی نہ چل رہا ہے کی کرنا چاہیے رہا ہے۔ میں آپ نے اس لیے چند چیز عرض کر رہا ہوں، اگر آپ عمل کر لو گے خود آپ دیکھو کہ بڑا لطف اور سکون آئے گا۔ جدوں بھی کسی جگہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہوئے، کوشش کرو غسل کر لو، اچھے کپڑے پا لو، خوشبو لگا لو اور ننگے سر نہ رکھو، کوئی نہ کوئی چیز لے لو، کوئی رومال، کوئی ٹوپی، اور نال پھر کی کرو کہ درود پاک پڑھے کرو۔ تو انہوں پتہ ہے کہ جدو کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک اس بندے دا نام، اس بندے دے والد دا نام، اس دے دادے دا نام بارگاہ نبی جا کے پیش کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ ہے، فلاں دا بیٹا، فلاں دا پوتا، فلاں جگہ تے بیٹھ کے آپ دی بارگاہ دے اندر درود پاک پڑھ رہے۔ آپ کا کی خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اگر ساڈا نام چلا گیا خوش قسمتی ہے یا نہیں ہے؟ کی خیال ہے بھائی؟ ہے خوش قسمتی؟ اچھا انہوں نے ایک ادب غور بھی کیتا ہے، آپ برا نہ محسوس کرو تو میں آپ کو بھی عرض کر دیں گا۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جے اشارہ کیتا نا، جی میں اشارہ کیتا انہوں فوراً من لیا، اور صرف صحابہ نے نہیں، جس شاہ مرضی آپ نے اشارہ کیتا اس نے مان لیا۔ مثلا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اگر تسی اللہ دے محبوب ہو، اللہ دے رسول ہو، اے درخت کھڑا ہے، یہ چل کے آ جاوے تو ہڈے کول، میں تو ہڈا کلمہ پڑھ لی سی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا تو درخت دی ٹیڑی پکڑ، درخت نو آکے انہا محمد یدوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا رہے ہیں۔ اس بندے نے ٹیڑی پکڑی اور آکھا انہا محمد یدوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا رہے ہیں، درخت نے چلنا شروع کر گیا، آکے حضور دے قدمت جھک گیا۔ بھئی درخت نبی پاک دا حکم نہیں موڑ گیا، یہ گل ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اور انوکھا سوال کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کھجور دا درخت ہے، یہ دوتے ایک گچھا ہے، کھجورہ لگی ہوئی ہیں، آپ اشارہ کرو میں ٹوٹ کے تو آڈے کو لا جاؤں۔ آپ نے انگلی میں اشارہ کیتا، گچھا ٹوٹ کے آپ کو لا گیا۔ اس نے کیا انہیں اشارہ کرو واپس چلا جاوے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ کر دیتا، وہ پھر واپس چلا گیا، نال جڑ گیا۔ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان اور کہ انکار کو کر دے گا۔ کہ صحابہ پھر انہی ادب کر دے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے صحابہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ باہر کھڑے نے دروازے دے قریب، وہ اتھے ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے بلا لیا گیا، بعد کے اندر بلایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ آئے، انہوں نے سوال ہو گیا کہ عبداللہ بن مسعود، یہ تو مسجد والے واسطے ہاں کہ بیٹھ جاؤ، تسی تو باہر کھڑے آئے۔ انہوں نے کہا میرے کنہ دے حضور کا فرمان آ گیا، ہاں بیٹھ جاؤ۔ اگر میں ایک قدم اگے رکھتا اور موت آ جاتی پھر سوال ہو جانا۔ عبداللہ بن مسعود، نبی پاک کا حکم آپ بیٹھ جاؤ تو اسی اگے ایک قدم کیوں چوک کے رکھے؟ پھر جواب کی دے وہاں وہ طبقہ ہے، اور نبی پاک کا حکم آ جائے یہ مسئلہ پکا لینا ہے، پکا لی سو۔ اس صرف حضور دی شان ہے، کسی اور نے یہ مسئلہ نہیں کہ نماز بندہ پڑھ رہا ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آواز دے دیں۔ حضور دے حکم کا اتنا مسئلہ ہے کہ نماز چھوڑ کے بھی حضور دی بارگاہ جاوے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی، انہیں جلدی جلدی نماز پوری کی تھی، پھر بارگاہ نبی جا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری آواز نہیں تھوڑے تک پہنچی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ لما یحییکم، ایمان والے ہو جدو اللہ اور کا رسول تو انہوں آواز دے لے فوراً حاضر ہو جائے۔ اور صرف اے نہیں، ایک اور صحابی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی نے روایت لکھی ہے، ابھی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی، انہیں جلدی جلدی نماز پوری کی تھی اور نماز پڑھ کے پھر بارگاہ نبی حاضر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا لیٹ کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میری آواز تیرے تک پہنچ گئی ہے، بس تو چھوڑ کے آ جانا۔ اور اس لئے کہ علماء نے بات لکھی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لکھ دے لیں کہ اگر کوئی امتی التحیات ایک لفظ اس نے پڑھے ہے کہ نبی پاک کی آواز آگئی جو آ جا، وہ اتھو چھوڑ دے وے اور بارگاہ نبی حاضر ہو جائے، جو نبی پاک حکم فرمان وہ سارے عمل کرے، جدو فارغ ہو جاوے جتنی اس نے نماز چھوڑی ہے اتھو ہی شروع کر دے وے، اور دی نماز ٹوٹی ہی نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم دی ویلیو ہے۔ بھئی آپ غور نہیں کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پتھروں میں اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے،
آپ چند اشارہ کر دیں دو ٹوٹے ہو جاتا ہے. امتی نو کی ہو گیا ہے کہ امتی نو حکم آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے مرضی اپنی کر لے پھر آباد ہو جائے گا. توڑا کی خیال ہے نبی پاک دی مرضی کر کے آباد ہوئے گا یا نافرمانی کر کے آباد ہوئے گا؟ مرضی کر کے آباد ہوئے گا. جنہیں حضور خوش ہیں انہیں کر لے. ابو داؤد شریف دے اندر روایت ہے انہاں دا نام ہے صحابی دا حضرت خریم اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نو آخرے صحابی نو کہ بڑا اچھا بندہ ہے خریم، بس ایک دو گلنا اتنی اچھیاں نہیں. ایک تو بال لمبے رکھتا ہے کندھیاں تو تھلے، اور کندھیاں تو تھلے مرد نہیں حرام ہے. عورت لئی کندھیاں تو تھلے ہونے چاہیے دے نا. مرد بال جتنے بھی لمبے ہون کندھیاں تک ہون، اس تو زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اور دوسروں کی کر دیں چادر تھوڑی کی تھلے گھسیٹ کے چل دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم چنگا بندہ ہے لیکن کدی دو کام نہ کرتا نا تو بڑا ہی اچھا بندہ ہے. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہ گھر بیٹھے ہیں. ایک صحابی دوڑ کے گئے، انہوں نے کہا خریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو گیا کہ تیرے بال لمبے ہیں، رات کا ٹائم ہاں. اس نے کہا اچھا نبی پاک میرے بالا نے پسند نہیں کر رہے؟ کہ جی نہیں. میں کہتے ہیں میں حضور ناراض ہونے تو میں سما کی نہیں. انہوں نے چھری لئی اس ٹائم اور چھری دے نال اپنے بال کٹ کے کرنا دے برابر کر دیا. اور دوسرا اس ساتھی نے کیا اسی چادر تھلے کر دے گا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ کم از کم گٹے ننگے ہونے چاہیے دے یا ادھی پنڈلی تک ہوئے. انہوں اسے وقت چادر اچھی کر لیں. یہ وہ طبقہ ہے تو انہیں ہی چند نے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے بس اپنی مرضی چھوڑ دیتی. ادب ہی یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر نہ ماننے. حضور ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے، انہوں نے میرا سلام دینا اور انہوں نے کہنا کہ اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیں گے. اور گئے انہوں جا کے قبیلے والے نے ملے، آکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھیجیا ہے اور آپ نے تو ہڈے لی سلام بھی بھیجے گے. بہت خوش ہو گئے کہ اللہ دے محبوب نے سلام ساڑھے تک آ گئے. نال انہیں لفظ بولے کہ میری خاطر میں آپ دا ارشاد ہے کہ تسی اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو، میں نے نکاح کر دیا. اور حضور دے غلام ہاتھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. قبیلے والے پریشان ہو گئے، گھر والے پریشان ہو گئے کہ غلام ہے ساڑھی اتنی ویلیو ہے اسیالہ خاندان والے، یہ کس طرح ہوئے گا؟ حضور دا حکم ہے. لیکن انہوں نے بچی یہ بات اندر سن رہی ہاں. والدین کو دوڑ کے آئی کہ رسول اللہ دا حکم ہے میں راضی ہوں، بس گل ختم. یہ نہیں ہے کس دا خاندان کی ہے، یہ کس لیول دا ہے. نبی پاک کس طرح راضی ہے جی میں آپ راضی میں اسی طرح خوش. آج وہ ساڑھے کو چھوٹے چھوٹے کام جڑے بہت نیکیاں والے لیکن کی ہو گیا اسی ایک تو علم دین نہیں سکھتے، علماء کو نہیں بیٹھتے. اور ادھر ہی خوبصورت طریقہ ہاں مسجد نال پیار شروع کر دینا. تو جو مسجد دا امام ہاں خطیب ہاں ادھر کو چند گھڑیاں روزانہ بیٹھنا شروع کر دینا، ایک ایک بات بھی سکھنا شروع کر دینا. تو بھئی سال کتنے 360 مسئلے یاد ہو جانے گا. نہیں کر سکتی. شیخ سعدی رحمت اللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے نہیں، 40 سال عمر ہوگی انہوں نے. اور ایک دن بیٹھے ہاں ٹینکی لیک ہو رہی ہے تھلے ٹب ہا پیا. وہ ایک ایک قطرہ ٹب بچ پوندا رہا وہ بھی ویدے رہے اور ٹب بھریا گیا. تو کہنے لگے سعدی اگر تو بھی اس طرح کردہ تیرا ٹب بھی بھریا جانا. ہاں ایک ایک دین نہ مسئلہ سکھتا رہتا. 40 سال دی عمر تو بعد دین سکھنا شروع کرتا. اللہ رب العزت نے عمر اچھی برکت پیدا کر دی. کوئی 145 سال عمر مثال ہوئے اور پوری دنیا دے اندر انہوں دا نام ہے، شہرت ہے، انہوں دین سکھیا ہے.
اپنا معاملہ کو مساجد نال ایڈی محبت والا نہیں ہوتا. مسجد نال محبت ہوئے گی تو مسجد امام نال بھی ہوئے گی. بات صحیح بھائی جڑی چیز کا مسجد نال تعلق ہوئے گا تو ادھر محبت ہوئے گی کہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی محبت آ مسجد میں. میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ ایک بی بی مسجد جھاڑو دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند تھا وہ جھاڑو دینا. لیکن ایسا ہوا کہ بی بی فوت ہو گئی. کچھ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نہیں دیکھا تو صحابہ نے پوچھا ابھی وہ بی بی نظر نہیں آ رہی. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن ہوئے فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا تسی میرے جنازے میں کیوں نہیں دسیا کہ میں وہ جنازے میں شامل ہوگا, میں جنازہ پڑھاتا. اچھا سرکار نے کس عورت لکھا ہے اس کی تھی جنازہ پڑھان دی؟ مسجد دی صفائی کرنے والی. صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں فوت ہوئی, اسی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ نے تکلیف دیتی جائے, آپ نے بیدار کیتا جائے اور جنازے لے لے آیا جائے. سرکار نے کی کتاب نے فرمایا میں نے اس کی قبر دکھاؤ. آپ اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے جنازہ پڑھایا. اور پھر کی آکھیا بی بی نے آکھیا کہ 10 یہ جو مسجد جھاڑو دیندی رہی اللہ رب العزت نے اس کا کی بدلہ تینوں دیتا. اس عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جنت عطا فرمایا. صحابہ نے فرمایا دیکھ لو مسجد اندر جھاڑو دینے والی عورت ہے اللہ رب العزت نے کی شان بخشی ہے. جھاڑو کا بدلہ اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمایا. جھاڑو دین ہی بندہ چلا جاوے چیک تو کرے آخر مسجد نال تھوڑا جا تعلق ہوئے گا بڑا خوبصورت کام ہو جائے گا. بھائی میری بڑی خواہش ہوتی کہ جدو محفل ہوئے مسجد ہویا کرے. جدو مسجد تو باہر ہوتی تھوڑی تھوڑی میرے ٹینشن ہوتی مزاج اس طرح ہے بھئی کدی مسجد ہوتی ہر بندہ آن والا باوضو ہو کے بیٹھتا ان تھوڑا جا مسجد دا ادب ہوتا. اور اتنے دیکھتے ہیں آگے تو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے پھر آگے بیٹھ کے آتا ہے نا ایسا ہی. تو اگر ایسا ہوئے مسجد کے اندر تو یقیناً وہ ضرور حضور دا امت ہی ہے ضرور ادب احترام کرے گا. تو یہ بات کی ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے نے دیکھو کہ اکثر مسجد عمدہ جاتا ہے وہ ایمان دی گواہی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ وضو کر کے پہلا قدم اللہ دے گھر رکھتا ہے اللہ رب العزت اس میں ساری خطاواں معاف کرتا ہے. یار کتنا خوبصورت کام ہے. اچھے میں باتاں آپ کو کر رہے ہاں جنیاں دنیا ہی سانو موجہ لگتا ہے. ایک دو گلہ آخرت دنیا میں عرض کر دینا تو انہوں خوشی بڑی ہوئے گی. پکی گل ہے بڑی خوشی ہوئے گی کہ حقیقت بات ہے بھئی اسی حضور دی امت چاہے ہیں کمال ہو گیا. بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہوئے کہ دعا کرے یا اللہ نبوت نہ دے حضور دا امت ہی بنا دے. کہ اللہ رب العزت نے سانو ویسے ہی حضور دا امت ہی بنا دیتا ہوئے تو کرم نوازی ہے یا نہیں. اچھا اس دنیا پہ اسی حضور آخری پیغمبر اور یہ امت آخری امت یہ گل ہے. اور معاشر دے دن کی ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کسی آخر پہ آئے اور میدان حشر ساڑی ابتدا ہوئی اور حضور دی امت ان نہیں بیٹھے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت اچھی جگہ سے بیٹھے گی. بہت بڑا اچھا ٹیلہ ہوئے گا جس سے میری امت بیٹھے گی. ساری امتوں میں دیکھ رہے ہو اور باقی امتوں سرکار نے فرمایا این کر کے دیکھ سن کہ نال ایک لفظ سرکار نے خود فرمائے ہیں. آپ فرماندے نے کہ اے امتاں کیویں ویکھن گیا اینی ویکسن اور نال دل وچ حسرت کرسن کہ کاش اسی بھی حضور دے امتی ہوندے اور اچھی جگہ تے بیٹھے. اور نال لفظ آپ نے کی فرمائے فرما حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے آخری امتی تک ہر بندے دے دل وچ حسرت ہوئے گی کاش اسی بھی حضور دے امتی ہوندے اور اج اچھی جگہ تے بیٹھے. اور اس امت کا دوسرا انعام
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا امتی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت انہوں تکلیفہ دے دیا، مصیبتہ دینا ہے، پریشانیاں دینا ہے، اور مصائب و آلام کی وجہ تو وہ دے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جتنیاں تمہیں تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں ہوندیاں نے یہ تہاڈے ہتھاں دی کمائی ہے، اپنے عمل ہے جدی وجہ تو یہ سارا رولا ہے۔ اور اجے اللہ فرمانا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کافی چیزاں میں ویسے ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو طریقے نال میری امتی خطاواں معاف ہو گیا۔ ایک تو میرے امتی نو دنیا دے اندر پریشانیاں تکلیفاں آن گیا، ان دی وجہ تو دے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسرا جب قبر دے اندر جائے گا تو پچھلے لوگ دعا کرتے ہوں گے قبرہ والے واسطے، انہاں دعا دی بدولت اللہ رب العزت قبر والے دی خطاواں مٹا دے گا۔ یہ شعبہ بھی صرف سننی ہی کرتے ہیں دعا والا، کی خیال ہے توڑا؟ اکثر ہی نہیں ہوتا نا دعا والا شعبہ اپنی پارٹی کرتی ہے کہ بھئی کوئی چلا گیا پیچھے دعائیں کمال کر دیں، آپ عمل کریں یا نہ کریں دعائیں تک کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی کتنے ایسے لوگ پہاڑا جتنے گناہ کر کے قبر جان گے، لیکن میدان حشر سے جنہوں اٹھیں گے پاک صاف ہو کے اٹھیں۔ کیوں ایسا ہوئے گا؟ یا انہوں عذاب قبر ہوئے گا تے معافی ہوگی، صاف ہو جائے گی، یا پچھلے لوگوں کی دعائیں دی برکت، صدقہ خیرات دی برکت اللہ رب العزت انہوں نے گناہ معاف کر دے گا۔ چونکہ حشر کے اندر کی ہونا ہے کہ ایسا اکلے نہیں ہونا، 1,40,000 کم و بیش انبیاء دی امتہ ہوئیاں نے، تو اتنی امتہ دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی لاج رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن اچھ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہو والذین آمنوا معہو، اللہ رب العزت معاشر دے نہ نبی پاک میں شرمندہ کرے گا نہ حضور دے نال اہل ایمان میں شرمندہ کرے گا۔ تو یہ طبقہ کیوں نہیں شرمندہ ہوئے گا؟ نبی پاک دا صدقہ بھئی حضور دا امتی شمار ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے میری امتی دو علامتاں ہونی ہیں اور کسی دے اندر بھی نہ ہو، ایک انہاں دے وضو دے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور دوسرا انہاں نو سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ فرمائے۔ باقی امتاں کو وضو کر دیا رہی ہیں لیکن نبی پاک دی امت دا کی معاملہ ہے؟ یہ وضو کریں گے انہاں دے ہتھاں جو ماشاءاللہ نور نکلے گا، چہرے دھوندے نے چہرے چو نور خارج ہوئے گا، بازو دھوندے نے بازوان چو نور نکلے گا، پیر دھوندے نے پیران چو نور نکلے گا۔ باقی جتنی امتہ نے کسی امت یہ علامت نہیں ہوئی۔ ایک حدیث کس طرح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سوال ہوا بھی ایک اربع خربہ لوگ اکٹھے ہوں گے، آپ نے کیوں پتہ لگے گا کہ میرا امتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھی اگر کالے گھوڑے ہوں اور کچھ گھوڑے ایسے ہوں جنہوں نے ٹنگا چٹیاں ہوں متھے بھی چٹے ہوں، تسی الگ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا بڑے آرام نال کر لواں گے۔ فرمایا میری امت چہرے چمکتے ہوں گے، بازو چمکن گے، پیر چمکن گے، یہ علامت کسی امت دے اندر نہیں ہوئے۔ تو ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا رسول اللہ دا امتی آ رہا ہے۔ اور دوسری علامت کی ہوئے گی اس امت میں اللہ سجی ہاتھ سے نامہ اعمال دے دے گا، جس میں اللہ نے سجی ہاتھ سے نامہ اعمال دے دیتا اس سے مہربانی ہو، کرم نوازی ہو۔ اچھا اتنی مہربانیاں ہوئے تے کم از کم نشانی تو ساڑھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں پہلی نشانی عرض کی ہے کہ وضو دے اعضاء چمکتے ہونی۔ اچھا کتنے بندے ہیں انہوں نے بڑے رولے ہونے دنیا دے اندر، بڑے دکھ مصیبتاں گارج برکت نہیں، فلاں ہو گیا، کسی آکھا میرے تو جادو ہو گیا، کسی آکھا جن لگ گیا، کسی آکھا سارے گھر دے کمانے ہاں برکت کوئی نہیں ہوندی۔ میں تو نسخہ دس دینا، تسی چیک کر لو، یہ رب کی رحمتہ نہ ہون جناب میں بالکل مجرم ہوں گا۔ نبی پاک دا فرمان پڑھے ہیں، کوشش کر لو کہ ہر وقت نہ باوضو ریا کرو۔ گرمیت وضو کرنا اوکھا ہے یہ سوکھا؟
اچھا میں نہ تو کوئی سبحان اللہ اٹھتے ہی آکھیے کچھ نہیں نہ آکھیا اتنے لفظ میں نہیں تسی آکھ سکتے بے گرمیاں دا وضو آسان ہے یا مشکل آسان ہے کہ مولا علی شیر خدا ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے گرمیاں دا وضو آسان تے روزے اوکھے کہ سردیاں دے روزے آسان وضو اوکھا تو جو مشکل ہوئے تو ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے وضو بندہ عادت بنا لے کہ وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر لے وضو ٹوٹ گیا پھر کر لے ایک دفعہ بلا چیک کر کے ویکھو کر رب دی رحمت کیوں رستی ایک کو کام نہ اتنی ساری گلاں میں کر چڑھیاں نے تے ایک واسطے میں درخواست پیش کر رہا ہوں ایک تے عمل کر کے چیک کر کے ویکھو بھائی تسی نہ ہر وقت باوضو رہنا ہے حضرت ایک مہینے کی گل کر لی سال دی واسطے کر دے ہے نا بھئی ایک مہینہ تسی تجربہ کر کے ویکھ لو تے ایدیاں برکتاں ذرا اپنے گھر دے اندر پڑوسیاں واسطے دوستاں نہیں چیک کر کے ویکھ لو بھئی اللہ پاک دی رحمتاں کتنی وسطی ہیں لیکن اس سے عادت بنا لینی ہے بھئی وضو ٹوٹے تو پھر وضو کر لیا جائے لے ایک ایسے وضو نال دیکھو بھلا یہ پھر معاشر دن انہیں تو نہیں نہ آج چمکنے شروع ہو جائیں بندہ سالے ایک میری عید دی نماز پڑھے تو آکے معاشر دن میرا بھی چہرہ چمکتا ہوئے بات کوئی عقل نہیں ہوگی کہ بھئی وضو دی عادت بنائے گا تو کل معاشر دن نبی پاک کی امت وضو دے آزاد جو نور نکلے گا تے وال او میں نہیں دستا ہوں تسی امام مسجد ہیں تھوڑے خطیب نے انہیں کل پوچھو ہے ایڈا کیا شرم والی گل ہے وضو دا وال سیکھ لو اچھا یہ مسئلہ بھی اوکھا ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرم جنت چلے جاندی ایک شرم دوزخ چلے جاندی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑی شرم دوزخ چلے جاندی فرمایا نیکی دے کام سکھا نے شرم محسوس کرنا میں ہون میں وڈا ہو گیا ہون پوچھا وضو دا کی طریقہ ہے استنجے دا کی طریقہ ہے غسل دا کی طریقہ ہے کپڑے پاک کرنے دا کی طریقہ لوگ کی اکثر اے شرم جڑی ہے انہوں دوزخ چلے جائے گی اور ویسے بندے میں انہیں بے حیاء نہیں ہونا چاہیے انہیں شرم و حیاء والا ہونا چاہیے ہے تو یہ حیاء انہیں جنت چلے جائے اور ایک اور بڑی خوبصورت احسان چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق اس تو بڑھ کے کوئی عمل نہیں فرمایا اگر تسی کسی مسلمان بھائی نو ہاتھ ملاؤ تو تھوڑا جا نال مسکرا بھی دیو کوئی ایڈا بول لگے گا بھائی کوئی نہیں لگنا یہ دا فائدہ کتنا ہوئے گا دو مسلمان محبت دے نال ہاتھ ملاویں تے نال درود پاک پڑھیں اجے ہاتھ جدا نہیں ہونے دوواں دے گناہ اللہ سارے معاف کر اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ نے بات آکھی ہا کہ یا اللہ میرے اندر نہ کنجوس بھی نام ہے تے بد اخلاق بھی نام ہے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ دوزخ تیرے کیوں سی بد اخلاق تیرے چوسن دوزخ تے کنجوس تیرے جنت نال کی وعدہ کیتا سخی تیرے آلوسن اور حسن اخلاق والے تیرے آلوسن تو جنتی لوگاں لئی دو خوبصورت علامتہ سرکار میں کہ حسن اخلاق والا اور سخاوت والا یہ آدمی جڑا ہوئے گا یہ جنتی ہے اور بد اخلاق اور کنجوس یہ شعبہ جہنم دے نال ملتا ہے تو جہنم نے بات کیتی ہے کہ بد اخلاق ہوئے اور کنجوس ہوئے ضرور میرے بھیجنا اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا کہ جتنے بد اخلاق ہون گے اور جتنے کنجوس ہون گے تیرے بھیجاں گا اور جنت نال وعدہ کیتا جتنے حسن اخلاق والے لوگ ہوں گے اور جتنے سخاوت والے لوگ ہوں گے جنت دکھاتے پائے تو ایٹا مول کوئی نہیں لگتا کسی مسلمان بھائی نے ملے تے چہرے تے مطلب متھے تے وٹ پان دی بجائے کہ تھوڑا جا مسکرا کے ملنے ایڈا اوکھا کم ہے کوئی ایدی عادت بنا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق دے نال بندہ کس درجے تے پہنچ جانا ہے جنہیں لوگ ساری رات عبادت کر دے ہیں راتی جاگن والے دے درجے تے حسن اخلاق والا پہنچ جائے کہ شب بیداری والی شان اللہ اس نے دے دیتا ہے صرف اس لئے کو جس نے ملتا ہے مسکرا کے مل لیتا ہے متھے دے واٹ نہیں پہنچا ایڈا اوکھا کام کوئی نہیں چونکہ نبی پاک کی شان ہے
آپ ساری کائنات کے سب تو بڑے اخلاق والے، کائنات کے اندر ہی ہو جا اللہ رب العزت نے پیدا ہی کوئی نہیں. یہ اصل شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اس لیے امتی دا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تے عمل کرے. یہ محفل یہ اصل مدعا یہی ہوتا ہے کہ وہ باتاں ہون جن نال بندے دا تعلق اپنے نبی دے نال جڑ جائے. اور ایک گل پکا لینی ہے، جس بندے دا تعلق اپنے نبی نال ہو جائے نہ کہ انہوں دنیا دی بھوک رہندی، نہ وہ دی قبر ٹینشن ہوندی ہے، نہ حشر دے اندر پریشان ہوئے. اپنے لجپال نبی دے نال ناتا جوڑ لے، دنیا دے اندر ہی آباد، قبر دے اندر بھی آباد تے حشر دے اندر بھی آباد. بھئی سرکار نے تو دکھایا، صحابہ نے لگائے، ٹینٹ لگائے، خیمے لگائے. تو ایک صحابی دوڑ کے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے میں خیمہ لگایا ہے تو اتنی قرآن پاک کی آواز آ رہی. امام ترمذی حدیث لکھ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ فلاں صحابی دی قبر ہے اور سورہ ملک دے نال بڑی محبت کردہ، بڑے شوق نال پڑھدا، اور قبر دے اندر بھی سورہ ملک دی تلاوت کر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری حدیث بس کبھی یاد کر لو تو بڑا ہی خوبصورت ہے. ہاں جی اوکھی بھی کوئی نہیں، میں وہ عربی بھی لفظ نہیں پڑھنے لگا، پنجابی دے اندر وہ معنی مفہوم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے، اور وہ خوش قسمت بندہ ہے جنہوں نبی پاک نے فرمایا کہ معاذ میں تیرے نال محبت کرنا. اور حضرت معاذ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال آپ محبت کر دے ہو؟ فرمایا معاذ میں تیرے نال محبت کرنا. اور حضرت معاذ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن دا حاکم بنایا اور انہوں گھوڑے تے بٹھایا تے آپ پیدل نال چلنا شروع کر دیا. نیکی دی گلاں دستے گئے اور ایک جگہ ایسی آئی اتھے آپ کھڑے ہو گئے اور آخر تک کی فرمایا معاذ شاید آج تو بعد تیری میری ملاقات نہ ہو. اگے تو بڑے خوش جا رہے ہیں، اتھے آکے حضرت معاذ گھبرا گئے کہ جنہی شاید ہے نا شاید والی بات نہیں ہے. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا معاذ آج تو بعد شاید تیری میری ملاقات نہ ہوئے، اور اے ہو سکتا ہے کہ ہن جدو تو آویں تو میری مزار دے کو گزرے گا. حضرت معاذ بڑے روئے کہ یا رسول اللہ آج تو بعد آپ دی اور میری جدائی ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں. جنہوں نے دیکھا کہ معاذ پریشان ہو گیا، آپ نے فرمایا ایک نسخہ پکا لو، اے جدائی ختم ہو جائے. تو آپ نے لفظ کی فرمائے کہ معاذ وہ بندہ میرے قریب ہوئے گا ایتھے بھی تے معاشر دے دیں. کوئی بھی ہوئے کسی جگہ تے بھی رات آگے نہ لفظ نے حدیث دے کہ حیثو کانو بمن کانو، اور میں کوئی ہوئے کسی مقام تے راندہ ہوئے ایک کو شرط ہے تقوی اختیار کرے. اس دنیا جو بھی میرا مقرب ہے حشر دے اندر بھی میرا مقرب ہو کہ تقوی اختیار کر لینا. معاذ تقوی والے لوگ ایتھے بھی میرے قریب، حشر دے اندر بھی میرے قریب ہوں گے. اور تقوی کی ہے، اور تقوی یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، اس امت دے سب کو بڑے قاری ہیں، انہوں نے بلایا پوچھا بھائی تقوی کی ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور ایک آدمی خاردار جھاڑیاں چو گزرے، کنڈیاں چو گزرے تو کی کرتا ہے؟ فاروق اعظم فرماندے نے کپڑے ہی بچا بچا کے چلتا ہے تے پیر بھی احتیاط نہ رکھتا ہے کہ کنڈے لگ نہ جان. حضرت ابی نے اے دنا تقوی ہے کہ دنیا خاردار جھاڑی ہے، قدم بھی بچا بچا کے رکھے تے کپڑے بھی بچا بچا کے رکھے، انہی ہے کہ گناہ تو بچ جائے. اے دنا تقوی. کہ محفلہ کا مقصد دے ہی ہے کہ تھوڑا جیسا احساس ہو جاتا کسی حضور دے امتی ہو کے راہ کس تے لگے ہوئے ہیں.
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق؟ یہ اپنی مرضی کر رہا ہے تو ناکام ہے، اور یہ حضور کی مرضی ہے تو کامیاب۔ بس کوشش کر لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، اپنی ملاقات دوبارہ ہوگی نہ ہوگی، لیکن لفظ بڑے خوبصورت نے۔ ایک ساتھ کوشش کر لو کہ کسی طریقے مرضی حضور دی ہونی چاہیے۔ اگر یہ کام ہو گیا بس ٹھیک ہے، ادھر ایک کو تکلیف کرنی پڑے گی، مرضی معلوم کرنے لئے کسی عالم دین کو بیٹھ جائے کرو، وہ دا ادب کر کے ویکھو، وہ دے کول بیٹھو، ایک گل سیکھنی شروع کر دو، انشاءاللہ تو ہمیں علم بھی آ جائے گا، ادب بھی آ جائے گا، عمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ دعا ہے، اللہ کریم مینوں بھی، اللہ آپ نے بھی حضور دی غلامی زندہ رکھے، اللہ اس سے موت عطا فرمائے۔ اللہ آخر دعوانا الحمدللہ۔ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک نکتہ شاہ کے نام پہ، ایک نکتہ نہیں شاہ کے نام پہ، ایسے نام محمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم استرنا بسترك الجميل. مولا کریم، جو اعداد تیرے معمول کی اس محفل میں حاضر ہوئے یا اللہ، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ سر کی قبولیت عطا فرما۔ زندگی بھر میں جو خطائیں ہوگی اپنے معمول کا صدقہ معاف فرما دے، جو باقی زندگی کے سانس ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ شر شیطان، شر نفس، شر دنیا سے بچا یا اللہ، رزق حلال عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، خالی دامن لے کر کھڑے ہیں یا اللہ، سب کی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اپنے محبوب کا صدقہ دوستوں کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جن احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا یا اللہ، ان کے گھروں کو آباد فرما دے، ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ مولا کریم، دوستوں کے دلوں میں جو دعاؤں کی ترتیبیں ہیں یا اللہ، ہر ایک کے دل کی دھڑکن سے تو واقف ہے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ صفا بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر، ہاں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، قسم ہے اللہ کی کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں، قسم ہے اللہ کی کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ یہ نہ پوچھو کہ آئیں گے ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ اور یہ نہ پوچھو کہ آئیں گے میرے آقا ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا، گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں سرکار کدھر جاتے ہیں، آنکھ دیکھ لیتے ہیں سرکار کدھر جاتے ہیں۔ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، قسم ہے اللہ کی کہ وہ لوگ سب